ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بہت زیادہ نوازشوں والا ہے، اور اسی کی طرف سے ہر طرح کی نوازشوں کی شروعات ہے، اور جس نے پوری مخلوقات اور پوری کائنات کو اور پوری انسانیت کو جسم و روح کے ذریعے اپنے احسانات سے نوازا، اور وہی ذات ان کی حفاظت کر رہی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں۔ اللہ تعالی کا درود و سلام نازل ہو ان پر اور ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر۔ اور میں اے اللہ کے بندو آپ سب کو اور خود کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے اور انجام بہتر ہو جائے گا۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین ان چیزوں سے بہت زیادہ باخبر ہے جو تم کرتے ہیں۔ مسلمانوں، اللہ تعالی کے انعامات و احسانات ہمارے اوپر کس قدر زیادہ ہیں۔ اس ذات نے بلا حساب و شمار اپنی نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اور تمہیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتیں بھرپور دے رکھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم اسے نہیں کر سکتے۔ ان نعمتوں میں سے جس نعمت کا بہت سارے لوگ احساس نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی کما حقہ اس کی قدر کرتے ہیں، عافیت کی نعمت ہے۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ عافیت کی نعمت کیا ہے؟ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو عافیت کے لباس میں ناز سے چلتے ہیں، بھرپور نعمتوں سے محظوظ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس ذات کا شکر ادا نہیں کرتے جس نے انہیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں، بلکہ ان کے عطا کرنے والے کو ہی بھول جاتے ہیں۔ عافیت کی اہمیت کا ادراک صرف وہی شخص کرتا ہے جس نے اسے کھو دیا، اس لیے کہ جب تک عافیت ملی رہتی ہے انسان اس سے بے خبر رہتا ہے، اور جب وہ ختم ہو جاتی ہے تو اس کی لذت کا پتہ چلتا ہے اور اس کا لطف کھلتا ہے۔ حکمت کی باتوں میں کہا گیا ہے عافیت چھپا رستم ہے۔ اللہ کے بندو، عافیت کا وسیع مفہوم صرف جسم کی عافیت اور بدن کی صحت میں منحصر نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ دنیا و آخرت کو شامل ہے۔ بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ کی تفسیر میں سب سے واضح ترین قول یہ ہے کہ بھلائی دنیا میں عبادت و عافیت ہے اور آخرت میں جنت اور مغفرت ہے۔ اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک مریض شخص کی عیادت کی تو اس سے کہا کیا تم کچھ دعا کر رہے تھے یا اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگ رہے تھے؟ اس شخص نے کہا ہاں، میں یہ دعا کر رہا تھا، اے اللہ جو کچھ بھی تو آخرت میں عذاب دینے والا ہے وہ دنیا میں ہی دے دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، تم اس کی طاقت نہیں رکھتے یا تم اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تم نے ایسا کیوں نہیں کہا؟ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی۔ اللہ کے بندو، ایمان و یقین کے بعد سب سے اہم چیز جس کا بندہ محتاج ہوتا ہے وہ عافیت ہے۔ کسی بھی حال میں اس سے بے نیازی نہیں ہے۔ عافیت بندہ پر اللہ کی عظیم ترین نعمتوں، اس کے غیر قدر احسانات اور اس کی بھرپور نوازشوں میں سے ہے۔ تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے تھے۔ آپ کی دعاؤں میں سے یہ تھا اے اللہ میرے کان اور آنکھ سے مجھے فائدہ پہنچا، یہاں تک کہ تو ان دونوں کو میرا وارث بنا دے،
اور میرے دین اور جسم میں مجھے عافیت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو عافیت مانگنے کا حکم دیتے تھے اور اس کی انہیں تلقین کرتے تھے۔ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگو۔ پھر میں کچھ دن رک کر آیا اور میں نے کہا اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو میں اللہ سے مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگو، اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ وہ ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے اور فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سال ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو پڑے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگو، اس لیے کہ کسی شخص کو ایمان کے بعد کوئی چیز عافیت سے زیادہ بہتر نہیں دی گئی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو، اس لیے کہ عافیت سے زیادہ افضل کوئی چیز بندے کو نہیں دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی ام حبیبہ کو اپنے اس قول کے ذریعے رہنمائی فرمائی، اگر تم اللہ سے یہ مانگو کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے عافیت دے تو یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور غیر نماز میں اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرتے تھے۔ آپ نماز میں دونوں سجدوں کے مابین جلسے میں یہ دعا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی وحدنی ورزقنی۔ قنوت وتر کی دعاؤں میں سے جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین کو سکھایا، ایک دعا یہ تھی، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ ہر دن و رات اللہ تعالیٰ سے عافیت طلب کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح و شام کرتے تو ان دعاؤں کو نہیں چھوڑتے، اے اللہ میں تم سے دنیا و آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ میں تم سے اپنے دین و دنیا اور اہل و مال میں معافی اور عافیت مانگتا ہوں، اے اللہ میرے عیبوں کی ستر پوشی فرما، مجھے خوف سے معمون فرما، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے اور اوپر سے میری حفاظت فرما، اور میں تیری عظمت کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں اچانک نیچے سے اچک لیا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوتے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ تو نے ہی میری جان پیدا کی، تو ہی اسے فوت دے گا، تیرے ہی لیے اسے مرنا اور جینا ہے، اگر تو اسے زندہ رکھے تو اس کی حفاظت کر، اور اگر اسے موت دے تو اسے بخش دے، اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ ایک مسلمان جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو یہ دعا پڑھے، ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے میری روح مجھ میں لوٹائی، میرے جسم میں مجھے عافیت عطا فرمائی اور اپنے ذکر کی مجھے اجازت عطا فرمائی۔ اسی طرح مردوں کے لیے بھی عافیت کی دعا کرنا مسنون ہے۔ مردوں پر نماز جنازہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی، اے اللہ اسے معاف فرما، اس پر رحم فرما، اسے عافیت عطا فرما اور اس سے درگزر فرما۔ قبروں کی زیارت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اے مومن اور مسلمان گھر والوں، تم پر سلام ہو، ہم تم سے انشاءاللہ ملنے والے ہیں اور ہم اللہ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ اور جس چیز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی وہ عافیت کا پھر جانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری نعمت کے زائل ہونے سے اور تیری عافیت کے پلٹ جانے سے اور تیرے ناگہانی عذاب سے اور تیرے ہر طرح کی ناراضگی سے۔ اللہ کے بندو، اگر اللہ کی جانب سے عافیت کا احسان نہ ہوتا تو بندے کا معاش بدحال اور اس کی زندگی مقدر ہو جاتی، وہ درست ہونے کے بجائے بگڑ جاتی۔ مومن عافیت کی حالت میں ان نعمتوں کا احساس کرتا ہے جو اسے ملی ہوتی ہیں اور ان میں سے کسی نعمت کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ اس کی زبان ہمیشہ اللہ کی حمد سے تر رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عافیت عطا فرمائی، یہاں تک کہ اگر دنیاوی چیزوں میں سے کوئی چیز اس سے فوت ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اگر تمہارے پاس اسلام اور عافیت ہو تو دنیا میں کسی چیز کے فوت ہونے پر نا امید مت ہونا۔ اگر کوئی چیز جس کی تم کوشش کر رہے تھے وہ فوت ہو جائے،
تو ان دونوں میں ایسی چیزیں ہیں جو فوت ہونے والی چیز سے کافی ہوں گی۔ اللہ کے بندو، کبھی کبھی انسان سے عافیت چھین لی جاتی ہے اور وہ اس سے محروم کر دیا جاتا ہے، بدمزگی اور کمی اسے گدلا کر دیتی ہے، اور ایسا دو چیزوں میں ہوتا ہے۔ پہلا، دین میں شبہات یا شہوات کی وجہ سے۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، دل کو دو بیماریاں لاحق ہوتی ہیں، وہ دونوں بیماریاں اسے پہنچتی ہیں، اگر وہ دونوں اس میں گر کر جائیں تو اس کی ہلاکت و موت ہے، اور وہ دونوں شہوتوں اور شبہات کا مرض ہے۔ یہ مخلوق کی بیماری کی جڑ ہے، سوائے اس کے جسے اللہ تعالی عافیت عطا فرما دے۔ دوسری چیز جس میں عافیت سلب کر لی جاتی ہے یا اس میں کمی واقع ہوتی ہے، وہ دنیا ہے، جسمانی مرض کی وجہ سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے پتہ چلتا ہے، تم میں سے جس نے بھی اس حال میں صبح کی کہ وہ اپنے گھر میں امن سے ہو اور جسمانی لحاظ سے بالکل تندرست ہو اور اس کے پاس دن بھر کی روزی موجود ہو، تو گویا اس کے لیے پوری دنیا سمیٹ دی گئی۔ کبھی کبھار ایسا جن و انس میں سے دشمن کی زیادتی سے ہوتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، تم دشمن سے مٹبھیڑ کی تمنا نہ کرو، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرو، اور اگر دشمن سے تمہاری مٹبھیڑ ہو تو صبر کرو۔ کبھی کبھی اہل یا مال میں عافیت سلب کر لی جاتی ہے یا اس میں کمی کر دی جاتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے یہ تھا، اے اللہ، میں اپنے دین و دنیا اور اہل و مال میں عافیت مانگتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جب یہ بات واضح ہو گئی تو ہم دین و دنیا اور آخرت میں اللہ سے عافیت مانگنے کا التزام کرنے کے کس قدر محتاج ہیں۔ جہاں تک دین میں عافیت کا معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر ایسی چیز سے محفوظ رکھے جو تمہارے دین کو معیوب کرے یا اس میں خلل ڈالے یا اسے مفروض کرے، جیسے مصیبتیں، فتنے، شبہات اور شہوات، اور ان کے علاوہ ایسی چیزیں جو بندے کے دین پر اثر ڈالتی ہیں یا اس کی کمزوری کا سبب بنتی ہیں یا اس کے دل میں ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ تو کس قدر عظیم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے اور ان امراض سے آپ کو محفوظ رکھے اور انہیں آپ سے دور رکھے۔ جہاں تک دنیا میں عافیت کی بات ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو عافیت عطا فرمائے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ رکھے جو دنیاوی زندگی کو مقدر کرتی ہیں، جیسے فکر، ملال، غم، آفتیں، بیماریاں اور امراض۔ جہاں تک آخرت میں عافیت کا سوال ہے تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے فتنے، اس کے عذاب اور اس کی آگ سے عافیت عطا فرمائے اور اس کی خوفناکیوں اور سختیوں سے آپ کو نجات دے۔ میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ تمام لوگوں کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں، یقیناً وہ بہت زیادہ مغفرت کرنے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو جلال و اکرام والا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجی نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، مخلوقات میں سب سے بہتر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام نازل ہو ان پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر، اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو۔ اما بعد، اللہ کے بندو، جسے اللہ تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی وہ نجات پایا، اسے فلاح ملی، وہ خوش نصیب اور کامیاب ہوا۔ اور جو دائمی عافیت و سلامتی چاہتا ہے اسے اللہ عز و جل کا تقوی اختیار کرنا چاہیے، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اس نے عافیت کا لباس پہنا اور اس کا انجام بہتر ہوا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہاں اللہ کا خوف نہیں ہے، ان کے نفس میں اس کی خشیت کمزور ہو چکی ہے، تو ان کے اعضاء رب کی معصیت اور اس کے حکم کی مخالفت کرنے سے نہیں رکتے۔ وہ اللہ کے ذریعے ان کی ستر پوشی کیے جانے اور مہلت دیے جانے سے دھوکہ میں رہتے ہیں، اور انہیں اس کی معصیت اچھی لگتی ہے۔
وہ لوگوں کے سامنے اپنی معصیت پر فخر کرتے ہیں، ہلاک کرنے والی چیزوں کو علانیہ انجام دیتے ہیں، ان کا اس طرح اعلان کرتے ہیں گویا کہ دوسروں کو ان کی طرف بلا رہے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح سزا دیتا ہے کہ ان کا پردہ فاش کر دیتا ہے، ان سے ان کی عافیت کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا ہر شخص معاف کر دیا جائے گا سوائے اعلانیہ گناہ کرنے والوں کے۔ اعلانیہ گناہ یہ ہے کہ انسان رات میں کوئی گناہ کرتا ہے اور وہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ پر پردہ پوشی کیے ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے اے فلاں میں نے گزشتہ رات ایسا ایسا کیا ہے، حالانکہ وہ رات اس حال میں گزارتا ہے کہ اللہ اس کی ستر پوشی کیے ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ صبح کرتے ہی جس گناہ پر اللہ نے اس کی ستر پوشی کی ہوئی ہے اسے فاش کر دیتا ہے۔ کتنے ہی انسان ایسے ہیں جو مخلوق کے رب کو ناراض کرنے میں دنیاوی عافیت کی نعمتوں کو لگا دیتے ہیں، وہ اس طرح کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے انہیں حکم دیا ہے، اس کے حدود کو تجاوز کرتے ہیں، اس کے معاصی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا ہے تو وہ اس کے معاملے کو حقیر سمجھتے ہیں اور نماز ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہوتے ہیں۔ جب انہیں اس چیز کے التزام کی دعوت دی جاتی ہے جو اللہ نے ان پر واجب کی ہے تو وہ اس سے منہ موڑ لیتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور جو شخص ان کے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہے اس پر نکیر کرتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جب عافیت انہیں ڈھانک لیتی ہے تو ان کے دل میں آلام و مصائب کھٹکتے بھی نہیں۔ خواہش کی پیروی کرنے کے سلسلے میں ان کا معاملہ اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ وہ مصیبت والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اس بات پر اللہ کی حمد نہیں کرتے کہ اللہ نے سلامتی اور عافیت عطا فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مروی ہے کہ انہوں نے حواریوں کو وصیت کرتے ہوئے کہا لوگ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جو عافیت میں ہیں اور دوسرا وہ جو مصیبت زدہ ہے، تو مصیبت میں مصیبت زدہ کی مدد کرو اور عافیت پر اللہ کی حمد کرو۔ ایسی صورت میں جبکہ ہم عافیت کے قلعے میں اطمینان کے ساتھ ہیں، ہم کس قدر اس بات کے محتاج ہیں کہ مصیبت نازل ہونے سے قبل خوشحالی کے وقت بیدار رہیں، ہوش مند رہیں، توبہ رجوع اور دعا کریں۔ عبدالعالی التیمی رحمہ اللہ نے کہا ہے زیادہ سے زیادہ عافیت کی دعا کرو، اس لیے کہ مصیبت زدہ شخص گرچہ اس کی مصیبت سخت ہی کیوں نہ ہو جائے وہ اس عافیت والے شخص سے زیادہ دعا کا محتاج نہیں ہے جو مصیبت سے معمون نہیں ہے، اس لیے کہ جو آج مصیبت زدہ ہیں وہ کل اہل عافیت میں سے تھے، آج کے بعد جو مصیبت زدہ ہوں گے وہ آج اہل عافیت میں سے ہیں۔ تو جو شخص اللہ کی معافیت پر طویل وقت تک قائم ہے وہ اس بات سے معمون نہیں ہو سکتا کہ اس کی باقی عمر میں اس کے لیے کوئی ایسی مصیبت باقی ہو جو اسے دنیا میں تھکا دے اور آخرت میں رسوا کر دے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا ہے نیک بخت وہ ہے جس نے اللہ کے لیے عاجزی اختیار کی اور عافیت کی دعا کی، اس لیے کہ عافیت علی الاطلاق نہیں دی جاتی، اس کے لیے آزمائش ضروری ہے۔ عقل مند انسان ہمیشہ عافیت مانگتا رہتا ہے تاکہ اپنے تمام حالات پر قابو پالے۔ انسان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ اس کی پسندیدہ چیزوں کی بلا قدورت خالص ملنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، ایسی کوئی راہ نہیں ہے کہ صرف اسے اس کی پسندیدہ چیزیں ہی ملے، اس لیے کہ ہر گھونٹ میں اٹکن ہے اور ہر لقمے میں کانٹا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر تقدیروں پر ہی ہوتا ہے، تقدیریں زیادہ تر نفس کے مراد کے خلاف ہی ہوتی ہیں، تو عقل مند انسان وہ ہے جو نفس کو اجر کے وعدہ اور معاملے کی آسانی کے ذریعے صبر پر ابھارے تاکہ آزمائش کا وقت بغیر شکایت کے گزر جائے، پھر وہ اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کرتے ہوئے اس سے مدد طلب کرے۔ مسلمانوں، حدیث میں آیا ہے کہ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا آپ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رجب اور رمضان کے مابین ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال رب العالمین کے پاس لے جائے جاتے ہیں، اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا عمل اس حالت میں لے جایا جائے کہ میں روزے سے رہوں۔ تو یہ شعبان کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اس کی علت آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ لوگ اس سے غافل رہتے ہیں، اس میں ہمارے لیے اس بات کی ہدایت ہے کہ اس وقت تک جب تک لوگ غفلت برت رہے ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے غفلت نہ برتیں۔ تو کتنے لوگ ایسے ہیں
जिन्होंने अपनी जिंदगी को ज़ाय किया, अपने वक्त को खो दिया, ऐसी चीजों में अपनी उम्र को लगाने में कोताही की जो उसके रब से करीब करें, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला ने उसे नवाजा, उसे नेमत दी, उसे हवास व क़ुव्वा अता किए, जिस्मानी आफियत से बहरावर किया और उन चीजों से महफूज किया जिनसे दूसरों को आजमाया। ये और दरूद सलाम भेजो मोहम्मद इब्ने अरबी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जैसा कि इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने